بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ شہباز شریف صاحب کی بجٹ سپیچ نے بہت مایوس کیا آج۔ کل ان کو تقریر نہیں کرنے دی، اگرچہ کل 4 منٹ کی جو تقریر تھی، اگر میں اس پر بھی تبصرہ کرتا تو وہ 4 منٹ کی تقریر سے بھی یہی نتیجہ نکلتا جو آج انہوں نے 1.5 گھنٹہ لگا کے تقریر کی اور وقت ضائع کیا۔ مایوس کن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں آدھی سے زیادہ سپیچ کے جملے اتنے جنیرک قسم کے تھے، اتنے جنرلائز تھے کہ یہ تقریر کسی بھی حکومت کے جو فائنانس بل ہے اس کے خلاف کی جائے تو وہ درست مطلب وہ اس زمانے کے اعتبار سے صحیح معلوم ہوگی۔ یعنی اتنی جنرلائز تھی کہ اگر یہ تقریر آپ کسی اور کو دے دیں اور کہہ دیں کہ یہ تقریر آپ اسحاق ڈار صاحب کے خلاف کر دیں تو یہ وہاں بھی فٹ آ جائے گی، اتنی جنرلائز سی تقریر تھی۔ مثال کے طور پہ میں اس پوری تقریر کو سننے کے بعد اس کے 3 حصے کر پایا ہوں۔ ایک میں انہوں نے بہت عمومی نوعیت کی باتیں کی ہیں، جو میں بتاتا ہوں وہ کیا عمومی نوعیت کی باتیں تھیں۔ دوسری انہوں نے اپنی کارکردگی کا ڈھنڈورا پیٹنے کی کوشش کی ہے، اور تیسرا انہوں نے کہیں کہیں پر بجٹ کو ٹچ کیا ہے، کہیں کہیں پر سرسری سے انداز میں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ شہباز شریف صاحب اپنی اکنامک ٹیم کے ساتھ بیٹھتے، ماہرین معاشیات کو چاہے کرائے پر لیتے، ان کے خدمات حاصل کرتے، اس پورے بجٹ پر عرق ریزی کرتے۔ آپ 4-5 دن ہو گئے بجٹ آئے ہوئے، بہت ٹائم تھا، اس پر پورا بیٹھ کے اتنا شاندار مسودہ تیار کرتے اور اس مسودے کو پڑھ کے لگتا کہ واقعی شہباز شریف صاحب کی اکنامک ٹیم نے کوئی زبردست کام کیا ہے، اور واقعی یہ لوپ ہولز تو رہ گئے ہیں اس بجٹ میں، واقعی اس بجٹ میں یہ خامیاں اور کمزوریاں تو رہ گئی ہیں، یہ تو اس حکومت اس کو ٹیکل ہی نہیں کر پائی۔ اس نوعیت کی سپیچ شہباز شریف صاحب کو کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کے بجائے انہوں نے کیا تقریر کی ہے۔ میں کچھ جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کروڑوں پاکستانیوں کو خط غربت سے نیچے بھیج دیا۔ یہ جملہ آپ اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں بھی تقریر کوئی اپوزیشن لیڈر تقریر کر کے کہے گا تو چل جائے گا۔ مہنگائی کا سیلاب آیا تو ہے، اب آئے گا۔ مہنگائی کا سیلاب خطرہ ہے کہ غریب آدمی کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر نہ لے جائے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مڈل کلاس کچلی گئی ہے، غریب آدمی کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں، غربت، معاشی بربادی اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، IMF کی مشاہدے سے بجٹ تیار کیا گیا ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو پچھلے 70 سال سے چلے آ رہے ہیں، اور ان جملوں کو اگر جو ہے وہ آپ اگلے کسی بھی سال میں یا پچھلے کسی بھی سال میں فٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ ہماری وہی پرانی روٹین کی کہانی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت 3 سال سے سفید جھوٹ بول رہی ہے، عوام پر نئی قیامت ٹوٹ پڑے گی، کیسے مہنگائی آئے گی، زندگی اجیرن ہو کر رہ جائے گی، یہ وہ پیشگوئیاں کر رہے ہیں۔ غریب گھرانے کی تنخواہ اتنی گر چکی ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ دوائیاں کہاں سے لے کر آئے اور کھانا کہاں سے لے کر آئے۔ پھر ٹیکسز جو ہے اس نے اس عوام کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب تقریر کر رہے ہیں۔ اب میں نے ویسے ٹیم کو لگا دیا اس پر، اور کل میں انشاءاللہ آپ کو اسحاق ڈار کی سپیچ کے وہ ٹکڑے نکال کے دکھاؤں گا کہ جہاں جہاں وہ بجٹ میں ٹیکسز کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی بھی حکومت، جو بھی حکومت آتی ہے، اس نے ٹیکسز بڑھانے ہوتے ہیں کیونکہ اس نے اپنا ریونیو زیادہ کلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ بیس کو بڑھانے کی نہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے کوشش کی، نہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کوشش کی۔ یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے جو شہباز شریف صاحب سنا رہے ہیں، اور یہ تمام جملے ان کی اپنی حکومت کے خلاف بھی رکھ کر دیکھ لیں تو فٹ آئیں گے کہ غربت کا مسئلہ، دوائیوں کا مسئلہ، مہنگائی کا مسئلہ، خط غربت سے نیچے جانے کا مسئلہ، بے روزگاری کا مسئلہ، تو یہ جتنے مسائل اس حکومت کے لیے ہائی لائٹ کیے ہیں شہباز شریف صاحب نے، یہ ان کی پچھلی حکومت میں بھی ایز اٹ از تھے۔ تو آپ یہی تقریر اگر کسی اور کو پڑھوا دیں اسحاق ڈار صاحب کے خلاف تو پھر بھی یہ ٹھیک رہے گی۔ دوسرا ان کی تقریر کا ٹکڑا جو حصہ تھا وہ تھا ان کی اپنی کارکردگی تھی کے بارے میں۔ مثال کے طور پر ہم نے سی پیک کے منصوبے بنائے، وہ یہ حکومت بھی بتا سکتی ہے کہ ہم نے سی پیک کے منصوبے بنائے کیونکہ وہ جاری منصوبے ہیں، کام چل رہا ہے، اس حکومت نے بھی کیے تھے، یہ حکومت بھی کر رہی ہے۔ ہم نے جو ہے وہ PKLI بنایا، ہم نے چلڈرن ہاسپٹل بنایا۔ اچھا، چلڈرن ہاسپٹل سے مراد یہ کہ اس میں ایکسٹینشن کی۔ پھر ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے، اور بجلی کے وہ کارخانے لگائے کہ جس نے اتنی مہنگی بجلی دی کہ جس کا پاکستان آج بھی نقصان بھگت رہا ہے، یعنی جس کی وجہ سے ایکسپورٹس نہیں اٹھ پا رہی، جس کی وجہ سے پاکستان کمپیٹ نہیں کر پا رہا ہے انڈیا کو اور بنگلہ دیش کو اور باقی ممالک کو، کیونکہ یہاں پر 16 سینٹ کی بجلی بن رہی ہے، وہاں پر 7 سینٹ کی بجلی ملتی ہے۔ یہاں پر جو ایگریکلچر سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے پرابلم ہے کہ وہ مہنگی بجلی افورڈ نہیں کر سکتے، اور یہاں کی قیمتیں جو ہیں ہمسایہ ممالک کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پاتی۔ تو آپ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے بجلی کے منصوبے بنائے، اس کو کہنا چاہیے کہ بجلی کے مہنگے منصوبے بنائے، اور اتنے مہنگے بنائے کہ اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ تو ہم کہہ رہے ہیں ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے، یعنی اس کی آپ شاندار جو ہے وہ کارکردگی کا ایک نمونہ یہ ساہیوال کا جو کول پاور پلانٹ ہے یہ بھی ہے کہ ساہیوال میں لگایا گیا ہے،
کوئلہ ساؤتھ افریقہ سے آتا ہے، ساؤتھ افریقہ سے آتا ہے کراچی کے بندرگاہ پر، کراچی کی بندرگاہ سے گاڑیوں میں بھر کے آپ پھر لوڈ کرتے ہیں ٹرینوں میں، ٹرینوں سے لوڈ کر کے آپ لے کر آتے ہیں سائیوال میں. تو بھائی کوئی عقل کا مظاہرہ کرتے تو کراچی میں جہاں سے اگر ساؤتھ افریقہ سے کوئلے سے بنانا ہی تھا تو ساؤتھ افریقہ سے جب کراچی کی بندرگاہ پہ اتر آئے تو وہاں پہ ہب میں بنا لیتے، کہیں اور لگا لیتے، قریب پڑتا، آپ کو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ نہ پڑتی. تو اس طرح کے تو آپ نے منصوبے لگائے ہیں، بجلی کے کارخانے لگائے ہیں جس کا آپ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر وہ کہانی الگ ہے، قائد اعظم سولر پارک جو لگایا ہوا ہے اس میں علیحدہ گھپلوں کی کہانی ہے، وہ پھر کسی دن آپ کے ساتھ صحیح. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک ایسی فورینسک لیب بنائی جس میں باہر سے لوگ آتے ہیں اپنے سیمپلز لے کر ٹیسٹ کروانے کے لیے. اچھا پھر اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت 3 سال سے سفید جھوٹ بول رہی ہے. اچھا اس کے علاوہ وہ کچھ اور عوام پر نہیں قیامت ٹوٹ پڑے گی، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں. اور اپنی کارکردگی بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ہے، ہم نے پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے. تو تقریر کا ایک حصہ یہ بجٹ سپیچ ہے، بجٹ سپیچ میں وہ اپنی حکومت کی کارکردگی کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس بجٹ پہ بات نہیں کر رہے. تیسرا جو ہے وہ ہے بجٹ کے بارے میں انہوں نے کہاں کہاں ذکر کیا، ذرا یہ سن لیں. بجٹ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی 3420 ارب یہ حکومت مزید قرض لے گی. کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ کہیں طے نہیں ہے کہ 3420 ارب حکومت نے قرضہ لینا ہے. یہ کہاں سے شہباز شریف صاحب نے فگرز نکالی ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن انہوں نے ایک فگر دے دی کہ 3420 ارب کا مزید قرضہ لیا جائے گا. پھر 3420 اس کو بھی انہوں نے مذاق میں کہا کہ جی اگر دیکھیں 3420 تو 3 کے بعد 420 آتا ہے تو یہ حکومت 420 کر رہی ہے. تو اس پر انہوں نے ایک فضول سا لافٹر لینے کی کوشش کی. پھر انہوں نے کہا 3 سال میں 15 سال سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسز انہوں نے لگائے ہیں. بھائی انڈائریکٹ ٹیکسز پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو اس کے سٹرکچر کا حصہ بن چکا ہے. اور انڈائریکٹ ٹیکسز مجھے یاد ہے ہم 7 سال سے پروگرام کر رہے ہیں بجٹ کے پروگرام، اور انڈائریکٹ ٹیکسز ہر دفعہ ہم اپنے ماہرین معاشرہ سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اس مرتبہ بھی انڈائریکٹ ٹیکسز میں کمی نہیں ہو سکی. انڈائریکٹ ٹیکسز میں کمی لانا آسان بات نہیں ہے کیونکہ اس کی پاکستان کی معیشت کا سارا ڈھانچہ ہی خراب ہے. تو آپ کے زمانے میں بھی انڈائریکٹ ٹیکسز ایسے ہی تھے، پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی ایسے تھے، اس سے پہلے بھی ایسے تھے، آپ کی 3 حکومتوں میں بھی ایسے ہی تھے. تو انڈائریکٹ ٹیکسز پر آپ اس حکومت کو بلیم کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں بڑھائے جانے چاہیے اور یہ حکومت کہہ رہی ہے ہم نے نہیں بڑھائے. لیکن انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو معاملہ ہے یہ تو پاکستان کے خراب اکنامک سٹرکچر کا ایک حصہ ہے. تو اس پر اس حکومت کو برد الزام ٹھہرا دینا یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں شنید ہے، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا شہباز شریف صاحب نے، شنید ہے 383 ارب کے نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں اگر یہ سچ ہے تو یہاں پر آ کر حکومت اس کو تسلیم کرے. یعنی آپ کو خود پتہ نہیں ہے، آپ کی اکنامک ٹیم نے آپ کو بتایا نہیں کہ نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں کہ نہیں. میرے شو میں بھی کمل شوزہ موجود تھیں اور دوسرے ہم نے جب بجٹ کے پروگرام کر رہے تھے تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی آپ ثابت کر دیں ہم نے کون سا نیا ٹیکس لگایا. ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. اب شہباز شریف صاحب قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ شنید ہے کہ 383 ارب کے نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. یعنی 383 ارب کے ٹیکسز آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں شنید ہے. آپ کو کنفرم ہی نہیں ہے، فائنانس بل آپ نے پڑھا نہیں ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جب ہم ان تمام چیزوں پر بات کرنا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہاں پر پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں ہوتے. اب جب پارلیمنٹ کے اندر وہ تقریر کر رہے تھے اسحاق ڈار صاحب تو آپ نے اس کو کیسے سنا تھا؟ ویسے آج جو حکومت کے لوگوں نے اس سپیچ کو جس انداز میں سنا ہے وہ بھی بڑا ناخوشگوار تھا. یعنی بجٹ سپیچ ہے، اس کو خوشائن طریقے سے سنا جانا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب کو بھی تقریر کرنے دی جانی چاہیے تھی، آج شہباز شریف کو بھی تقریر کرنے دی جانی چاہیے تھی، آئندہ بلاول بولیں گے یا باقی لوگ بولیں گے ان کو بھی تقریر کرنے دی جانی چاہیے اور اس پر شہر حاصل گفتگو ہونی چاہیے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ نہایت غیر سنجیدگی کے ساتھ کی گئی یہ تقریر ہے جس میں اپنی کارکردگی کا ڈھنڈورا پیٹنے کے سوا کچھ نہیں تھا. اس میں کوئی تجاویز سنجیدگی کے ساتھ شامل نہیں تھیں. اس میں کوئی حکومت کے لیے اس بجٹ کو بہتر کرنے کے لیے کوئی تجاویز شہباز شریف صاحب نے نہیں دی ہیں. اور آپ اسحاق ڈار صاحب کی کل میں آپ کو ٹکڑے کے نکال کے سنواؤں گا. اسحاق ڈار صاحب جو اس کی اسپیچ کر رہے تھے اور پھر آج جو رد عمل جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے دیا ہے، تو اگر آپ اسحاق ڈار کی تقریر کو شہباز شریف صاحب کے رد عمل کے ساتھ ملا کر سنیں تو ایسا لگے گا کہ شہباز شریف اسحاق ڈار کی تقریر کے خلاف تقریر کر رہے ہیں. تو یہ اس قسم کی تقریر آج شہباز شریف صاحب نے کی ہے جس نے سچی بات یہ ہے کہ بڑا مایوس کیا، کیونکہ توقع ان سے یہ تھی کہ وہ بہت ارک ریزی کے ساتھ، بہت اچھی تجاویز کے ساتھ، بڑا جو ہے وہ
ایک زبردست سا اوپینین دیں گے بجٹ کے اوپر، اور وہ اس کی خامیوں کی نشاندہی کریں گے، اس کی خرابیوں کو بتائیں گے اور ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کا اپنی ایکسپیرینس کی روشنی میں، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں آئیے ہم معاشی ترقی کے لیے آئیے مل بیٹھیں، آئیے ہم تمام پارٹیز جو ہیں وہ آل پارٹیز کانفرنس کرتے ہیں، آئیے ہم جو ہے وہ بجٹ کے اوپر یا جو پاکستان کی معاشی خرابی ہے اس کے اوپر مل بیٹھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ایسے مل بیٹھنا ہے تو پھر تو صحیح کیا عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف نے کہ اپوزیشن کو ساتھ نہیں ملایا۔ اگر اتنی غیر سنجیدگی کے ساتھ تجاویز آنی ہے، بلکہ تجاویز تو آئی نہیں ہے، تو اگر تو یہ ہونا تھا تو پھر تو صحیح کیا کہ بجٹ پر جو ہے وہ اپوزیشن کی رائے نہیں لی ہے۔ بہرحال یہ تقریر جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا یا کچھ اس کے میں نے 3 حصے کر کے آپ کو دکھائے ہیں، اس نے مجھے تو بہت مایوس کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔